محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بھکارن تھی۔ ایک دن مجھے کچرے کے ڈھیر سے ایک بچی ملی تو میں نے اسے گود لے لیا اور یہ سوچ کر پالنے لگی کہ وہ بھی میری طرح بھیک مانگے گی۔ 4 سال گزرے اور بچی کچھ قابل ہوئی تو ایک دن میں نے اسے پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر ہاتھ میں کٹورا دیا اور ہم سٹاپ پر بھیک مانگنے لگے۔ اتنے میں ایک بڑی کالی گاڑی آ کر رکی۔ بچی نے بھیک مانگنے کے لیے شیشہ بجایا۔ جیسے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے بھیک مانگنے لے کر جاتے ہوئے آج مجھے دوسرا دن تھا۔ وہ اب بات کرنے کے قابل تھی۔ پہلے اس کی وجہ سے میں اپنی بڑی بیٹی کو اکثر گھر پر چھوڑ کر جاتی تھی تاکہ وہ اسے سنبھال سکے اور میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ کر لے آؤں گی، لیکن اب وہ اچھی خاصی سمجھ رکھتی تھی، لہٰذا میں نے کل سے اسے ساتھ لانا شروع کر دیا۔ کل کی طرح آج بھی میں نے اسے کٹورا دے کر جیسے ہی سٹاپ پر کھڑا کیا تو وہ کچھ جھجک محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے لپٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اب اسے اس کام کا عادی کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے سختی سے وہیں کھڑے رہنے کو کہا اور خود اس سے تھوڑا دور چلی گئی تھی، لیکن میری نظر مکمل اس پر تھی۔ میری بڑی بیٹی شمائلہ بھی مجھ سے تھوڑا سا دور گاڑیوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑیوں کے قریب جا کر معصومیت سے کٹورا آگے کرتی اور لوگ کچھ رقم اس کٹورے میں ڈال دیتے تھے۔ تب تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا جب تک کہ وہ سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی اس کے قریب آ کر نہیں رکی۔ یہ وہی گاڑی تھی جو کل بھی نہ صرف یہاں سے گزری بلکہ کافی دیر شمسہ کے پاس کھڑی رہی۔ جب شمسہ اس کی جانب متوجہ نہ ہوئی تو گاڑی کا مالک گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا اور آج حیرت انگیز طور پر پھر وہی گاڑی شمسہ کے قریب تھی۔ میری نظر مکمل طور پر شمسہ پر تھی۔ شمسہ نے میری طرف دیکھا۔ میں نے سختی سے اسے اشارہ کیا اور اس کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی کی جانب متوجہ کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں خود بھی اسی کی جانب چلنے لگی تھی۔ شمسہ شکل و صورت کے لحاظ سے بہت معصوم اور خوبصورت بچی تھی۔ میں اسے جتنے بھی میلے حلیے میں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ لے کر آتی، لیکن پھر بھی اس کی چمکدار رنگت دیکھنے والوں کو بری طرح متوجہ کرتی۔ اس کے سرخ گول مٹول سے رخسار اور بکھری بکھری چھوٹی چھوٹی زلفیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر شخص اس کی معصومیت کی وجہ سے بار بار اس کی جانب متوجہ ہو رہا ہو۔ میں گاڑی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور شمسہ اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھوں سے حیرانگی سے گاڑی کے اندر دیکھ رہی تھی، جیسے اندر کوئی اس سے بات چیت کر رہا ہو۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر ڈالی اور جیسے ہی میں گاڑی کے قریب پہنچی، گاڑی کے اندر موجود شخص نے ہاتھ بڑھائے اور شمسہ کو گاڑی کے اندر اٹھا لیا۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے گاڑی کے دروازے پر گئی اور شمسہ کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا کرتے ہو صاحب؟ یہ میری بیٹی ہے۔ میری پھولی ہوئی سانس اور تیز لہجہ سن کر وہ شخص میری جانب متوجہ ہوا۔ تبھی میں اسے دیکھ کر سن رہ گئی تھی۔ جتنی حیرت سے وہ شمسہ کو دیکھ رہا تھا، اتنی ہی حیرت سے میں اس شخص کو دیکھے چلے جا رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکن حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی ہے۔ اس شخص کی آنکھیں بھوری اور بڑی بڑی۔ کاش میں اس روز اسے لے کر ہی نہیں آتی۔ اس روز جو کچھ ہوا اور جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حقیقت اتنی لرزہ دینے والی تھی کہ کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتی تھی۔ آج سے 4 سال پہلے یہ بھی سخت سردی کا دن تھا جب میری بیٹی شمائلہ 3 سال کی تھی۔ میرے شوہر کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا۔ ویسے تو وہ بھی میرا ہم پیشہ تھا اور ہم نسل در نسل بھیک مانگنے والا کام کرتے تھے، لیکن اس کی موجودگی میں مجھے کبھی بھی اتنی پریشانیوں نے نہیں گھیرا جتنی اس کے بعد میں اور میری بیٹی شمائلہ بالکل اکیلے ہو گئے۔ میں سارا دن شمائلہ کو لے کر ساتھ بھیک مانگتی اور اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالتی تھی۔ میری بوڑھی ماں نے بہت کوشش کی کہ میں ایک بار پھر کسی سے شادی کر لوں، لیکن اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ مجھے عزت سے گھر بٹھا کر روٹی کھلائے گا تو پھر بھی میں یہ سب کچھ کر لیتی، لیکن میں نے شادی کے بعد بھی خود ہی مانگ کر کھانا تھا تو اکیلے رہنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں شمائلہ کو
کبھی کبھار اماں کے پاس چھوڑ دیتی تو کبھی ساتھ لے کر چلی جاتی تھی۔ بعض دفعہ کئی لوگ مجھے مجبور کرتے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں اور اس کے بعد وہ مجھے رقم دیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کام پر آ جاؤں۔ اگرچہ بھیک مانگنے والوں کا کام بھی عزت کے زمرے میں نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی یہ شاید اب ہمارا پیشہ بن چکا تھا یا ہمیں اس کی عادت پڑ چکی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں اس کام کاج کو چھوڑنا بھی چاہتی تھی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا جب بھیک مانگتے ہوئے لوگ کبھی کبھار گالیوں سے نواز دیتے یا کبھی کبھار بری طرح دھتکار دیتے۔ سڑکوں پر، دکانوں میں، ہر جگہ جا کر کٹورا پھیلاتے ہوئے بھیک مانگنا پڑتی، اور تب جا کے چند سکے اور کچھ نوٹ اس کٹورے کی زینت بنتے ہیں۔ ہم 10 بہن بھائی تھے اور ابا جان نے اسی وقت ہمیں کٹورا دے کر بھیک مانگنے بھیج دیا جب ہم کچھ نہ کچھ بات سمجھنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوتے، اور پھر ہم اسے پیشے کے طور پر اختیار کرتے گئے۔ ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا کہ بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی اور پھر وہ ہمارے لیے روزگار کا ذریعہ بنتے جاتے۔ شمائلہ بھی 4-5 سال کی ہوئی تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھیک مانگنا سکھاتی رہی۔ اس روز اماں کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی۔ مجھے کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ کچھ دوائیاں بھی لے کر جانی تھی، لیکن پورا دن مانگنے کے باوجود کٹورے میں چند ہی سکے جمع ہو پائے تھے جو کبھی بھی میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ شمائلہ اور اپنے سکوں کو ملا کر میں شام تک اسی انتظار میں رہی کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے 50-100 روپے کی امداد کر ڈالے تاکہ میں اماں کے لیے صرف ایک وقت کی دوا لیتی جاؤں۔ اماں جان دمے کی مریضہ تھی۔ جب تک صحت نے ساتھ دیا وہ بھی بھیک مانگنے میرے ساتھ آتی رہی، لیکن جب وہ اس قابل نہ رہی تو پھر گھر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں چونکہ اکیلی رہتی تھی اس لیے میں نے اماں کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ اس شام میں دیر تک گھر نہیں گئی۔ کچھ پیسے اکٹھے کرنے کے بعد میں اسٹور کی جانب چلی گئی تھی تاکہ اماں کے لیے دوائی لے سکوں۔ اس شام سردی اور دھند اس قدر زیادہ تھی کہ باہر نکلا محال تھا۔ اندھیرا کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ میری بیٹی شمائلہ سردی کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی۔ اسٹور سے اماں جان کے لیے دوائی لے کر میں گھر جانے کے لیے مڑی۔ جب اس سنسان سڑک پر مڑتے ہی مجھے عجیب و غریب آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میں تھم سی گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے سب سے پہلے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن آہستگی سے آتی ہوئی آواز ہرگز نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس آواز کی جانب مڑ گئی۔ ایک جانب کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے لاتعداد ڈبوں میں سے ہی یہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سننا چاہا اور پھر شمائلہ کو سڑک پر ہی کھڑا کر دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھا کر ڈبوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ بالآخر ایک ڈبے پر جا کر میرے ہاتھ رک گئے تھے۔ آواز کے ساتھ ننھی ننھی حرکت نے میرے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ جیسے میرے دل میں بھی ارتعاش پیدا کر دیا۔ یہ کوئی بچہ تھا جسے کوئی اس کچرے کے گڈھے میں پھینک کر چلا گیا تھا۔ ٹھنڈ میں ہلکی ہلکی آواز کرتا وجود میں نے جلدی سے اٹھایا اور پھر شمائلہ کا ہاتھ تھام کر آگے کو چل دی۔ تھوڑی ہی دور سڑک پر ایک دکان کے نیچے ایک بلب کی ہلکی سی روشنی کے نیچے جا کر میں نے اس وجود کو کھولا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کمبل میں لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی جس کی رنگت اس وقت بالکل سیاہ پڑ چکی تھی، اسے دیکھتے ہوئے میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ صرف ایک پل کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی میں پہلے مشکلات کی کمی نہیں ہے، اس لیے شاید میں اسے ساتھ لے جا کر اپنے لیے مزید مشکلیں پیدا کر رہی ہوں۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میں اسے وہیں پر بھی تو نہیں پھینک سکتی تھی نا۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی۔ میرے پاس کھڑی شمائلہ بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اب مزید دیر کرنا بچی کے لیے نقصان دہ تھا۔ میں نے اسے لپیٹ کر سینے سے لگا لیا اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اماں جان میرے انتظار میں تھی۔ میں نے جلدی سے اماں جان کو دوا دی اور بچی کو لے کر آگ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اماں جان بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آسیہ، یہ بچی کدھر سے لے کر آئی ہے تو؟ میں نے جلدی سے بچی اماں کو پکڑائی
اور اٹھ کر اس گھر میں پڑی شمائلہ کی پرانی نپل والی بوتل کو اچھی طرح سے صاف ستھرا کیا اور بکری کا دودھ گرم کر کے بوتل میں ڈال کر بچی کو پلانے لگی۔ بچی شاید بھوکی تھی، اس لیے وہ جلدی سے دودھ پینے لگی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ چند ہی گھنٹوں کی بچی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو بیٹیوں سے نفرت ہو اور اس نے پیدا ہوتے ہی اس بچی کو یہاں پھنکوا دیا ہو، یا پھر وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کی بنا پر اپنے وجود سے منسلک ننھی نشانیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے اس بچی سے کوئی بھی دلی لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ بے حد سفید تھی۔ میں نے مکمل طور پر اسے اماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پہلے پہل تو اماں کو اس سے مسئلہ تھا اور اماں جان یہ چاہتی تھی کہ میں اسے کسی کے حوالے کر دوں، لیکن جب میں نے اپنی ضد پر قائم رہی تو اماں کو بھی ہار ماننا پڑی۔ میں نے واضح کہہ دیا تھا کہ میں اس بچی کو پال پوس کر بڑا کروں گی اور پھر جہاں یہ میرے لیے روزگار کا ذریعہ بن جائے گی وہیں پر شمائلہ کے لیے ایک بہن۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر مجھے کبھی کبھار یہ احساس ہوتا کہ یہ بچی کون ہوگی۔ ارد گرد کے لوگوں میں بھی یہی مشہور تھا کہ یہ بچی مجھے کہیں سے ملی ہے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا، بس ہر شخص اپنے ہی بنائے ہوئے دائروں میں محدود رہتا ہے۔ اس لیے اس بچی پر بھی کسی نے اتنی خاص توجہ نہیں دی اور میں اسے صبح اماں کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی اور اماں جیسے تیسے کر کے اس کا خیال رکھتی۔ بکری کے دودھ نے اس کے پیٹ کی ضروریات کو بھی کم کر دیا۔ ادھر ادھر سے مانگ کر میں کپڑے بھی لے آتی اور اسی طرح کرتے کرتے بچی 3 مہینے کی ہو گئی، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا انسان سامنے نہیں آیا تھا جس سے بچی کی واقفیت یا کوئی رشتہ ہو۔ اس لیے بچی کے سارے رشتے مجھ سے ہی منسلک ہو گئے۔ میں نے اس کا نام شمسہ رکھا۔ شمائلہ اسے دیکھ کر بے حد خوش رہتی۔ شمائلہ اس سے 3 سال بڑی تھی۔ آہستہ آہستہ بچی بڑی اور سمجھدار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی ماں سمجھتی، لیکن ابھی تک مجھے اس سے شمائلہ کے جتنا دلی لگاؤ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں اس کا خیال اچھے طریقے سے رکھتی۔ یہاں تک مجھ سے ہو پاتا میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی، صرف یہ سوچ کر کہ جب یہ بچی سمجھدار ہو جائے گی تو یہ بھی میری ضروریات کو پورا کرنے کے قابل بن جائے گی۔ اسی طرح دن گزرتے چلے گئے اور بچی 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔ اب اس نے چلنا بھی شروع کر دیا۔ وہ دیکھنے میں ہم سے ذرا برابر میل نہیں کھاتی۔ جہاں ہمارے رنگ سانولے اور نین نقوش بھی قبول صورت ہی تھے، اس پر حفاظت نہ کیے جانے کی وجہ سے ہمارا حلیہ عجیب سے عجیب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور وہیں وہ بچی بے انتہا سفید اور بھوری آنکھوں والی تھی۔ اس کے بال ہلکے سنہری اور نین نقوش بھی بہت خوبصورت تھے۔ مجھے کبھی کبھار یہ دیکھ کر بہت خوف آتا کہ جس معاشرے میں میں رہ رہی ہوں، وہ بچی اگر بڑی ہو کر بھی اتنی ہی خوبصورت ہوئی تو وہ میرے لیے وبال جال بن جائے گی۔ وہ 1.5 سال کی تھی اور اماں کی طبیعت بہت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اماں جان اب دن بدن گزرتی چلی جا رہی تھی۔ اماں کے پھیپھڑے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ مکمل علاج نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کی طبیعت حد سے زیادہ خراب رہتی۔ پوری رات وہ کھانستی اور پورا دن بخار میں پھٹکتی رہتی تھی۔ میں اماں جان کو دیکھ کر کڑھتی رہتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤں، لیکن ڈاکٹر ہمیشہ جواب دے کر کہتے کہ وہ بڑے ہسپتال میں جا کر ہی ٹھیک ہوگی، اور اس وقت میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں اماں کو بہترین سی دوا لا دیتی۔ کجا کہ اسے بڑے ہسپتال میں لے جا کر ڈاکٹروں کو دکھانا۔ اندر ہی اندر مجھے اب اس بات کا یقین تھا کہ اماں میرا ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ دن بدن ہی وہ لاغر اور کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، جب تک کہ وہ رات نہیں آئی۔ اس رات اماں کو شدید بخار تھا۔ میں پوری رات اسے پٹیاں کرتی رہی۔ دونوں بچیاں سو رہی تھیں۔ اماں کا کھانسی سے برا حال تھا۔ اس کے منہ سے نکلتی ہوئی خون کی بوندیں دیکھ کر میرا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں اس کے آرام کے لیے تھوڑی سی دوا لے آتی۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی، لیکن صبح ہوتے ہی میں نکل پڑی۔ بچیوں کو اماں کے پاس چھوڑ کر
میں نے شمائلہ کو خاص ہدایت کی کہ وہ اماں کا خیال رکھے۔ اماں بے سدھ سی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اسے اسٹور کے سامنے موجود تھی، جس اسٹور سے میں اکثر اماں کے لیے دوا لے کر جاتی تھی، لیکن ابھی تک وہ اسٹور نہیں کھلا تھا۔ میرے پاس دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ کافی دیر میں انتظار کرتی رہی اور پھر اسٹور کے مالک نے آ کر اسٹور کھولا۔ وہ مجھے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کیوں بی بی، ساری رات بھی مانگتی پھرتی رہی ہو؟ یہ چند ایسے جملے اور طنز تھے جو ہمیشہ ہی سننے کو ملتے، اس لیے اب میرے لیے خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور اسٹور کے اندر چلی گئی تھی۔ میں نے پرچی اس کی جانب بڑھائی اور ساتھ ہی اس سے منت سماجت کر ڈالی۔ میری اماں بیمار ہے، پوری رات کھانسی اور بخار کی وجہ سے سو نہیں پائی۔ مجھے یہ والی دوا دے دیں اور میرا نام ادھار والے خانے میں لکھ لیں۔ میری بات سن کر اس شخص نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ اس کی عمر تقریباً کوئی 45 سال کے قریب تھی۔ وہ شکل سے ہی اوباش نظر آتا۔ ان جیسے لوگوں کی نظروں اور شکلوں سے ہم جیسے لوگ خوب واقف ہوتے ہیں۔ تجھے صبح ہی صبح اور کوئی نہیں ملا جو میرا کام خراب کرنے آئی ہے؟ چل بی بی، اللہ کا نام لے اور دن خراب نہ کر۔ اس نے باقاعدہ طور پر پرچی اٹھا کر پھینکی اور مجھے باہر دھکیل دیا۔ میں جلدی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ ایسے نہ کرو بابو، میری ماں مر جائے گی۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تو میں تم سے ادھار دوا لینے نہ آتی۔ میری حالت پر رحم کھاؤ، اللہ تمہیں اور دے گا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کیوں نہیں مانگتی؟ صبح صبح تم لوگوں کے منحوس چہروں سے شروعات ہوتی ہے اور پورا دن کمائی نہیں ہوتی۔ مجھے اماں کے لیے 2 دن کی دوائی دے دو، اس کے بدلے تم جو چاہو میں کر لوں گی۔ میری بات سن کر اس نے خبیث نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری حالت اس قابل نہیں تھی کہ میں اسے اپنی جانب مائل کر پاتی، لیکن کچھ درندے اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی وقت گزاری کے لیے باہر کی عورتوں کی حالت کی جانب توجہ بھی نہیں دیتے۔ اچھا، یہ بھی کرتی ہو تم؟ وہ ہنستے ہوئے میرے پاس بیٹھ گیا اور پھر باہر نکل کر اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر دکان کا شٹر نیچے گرا دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تھا جب میں اپنی مجبوریوں کے لیے اس حد تک اتر آئی تھی۔ آج تک زندگی میں جتنے بھی مجبوریاں آئیں، جتنے بھی مردوں نے اس طرح کی بات کی، میں خاموشی سے گزر جاتی تھی۔ میں نے کبھی ان کی باتوں پر توجہ ہی نہیں دی، حالانکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھیک مانگنے والی عورتیں ان کا اپنا مال ہے، وہ چاہے بھیک نہ بھی دیں، چند سکے بڑھا کر وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ میری ہم پیشہ کئی عورتیں اس کام میں ملوث تھیں، لیکن میرے شوہر واجد کے علاوہ آج تک مجھے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ بھیک ملی تو ٹھیک، نہ ملی تو میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی، لیکن اس حد تک نہیں گری۔ اگر تو نے یہی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر بھیک مانگنے والا ڈرامہ کیوں رچاتی ہے؟ میں اس کی باتوں پر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص جو اس وجہ سے بھیک میں مجھے دوا نہیں دے رہا تھا کہ اس کے دن کی شروعات بری ہوگی، اب میرے خستہ حال جسم سے کھیل کر مجھے دوا دیتے ہوئے اس کے دن کی شروعات پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا۔ اس شخص نے مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ درندوں کی طرح وہ مجھ پر ٹوٹا اور میری عزت سے کھیل کر اپنی ہوس پوری کر لی۔ میری حالت اس وقت خاموش تماشائی کی طرح تھی۔ ہم معاشرے میں کبھی عزت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اس نے مجھے 2 دن کی دوا دی اور میں خاموشی سے اس کے سٹور سے نکلتی چلی گئی تھی۔ حالات نے جتنا تلخ بنانا تھا بنا دیا۔ اب میرے اندر بھری ہوئی تلخی زہر کی مانند تھی۔ میرے قدم تیزی سے چل رہے تھے۔ مجھے جلد سے جلد دوا لے کر اماں جان کے پاس جانا تھا۔ اماں اٹھ جا، یہ دوا لے لے، 2 دن کی دوائی مل گئی ہے، اب 2 دن سکون سے گزر جائیں گے۔ شمائلہ اور شمسہ اماں کے پاس بیٹھی کھیل کود رہی تھی۔ میں نے اماں کے منہ سے لحاف اتارا اور اماں کی بند آنکھوں کو دیکھ کر میرا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اماں، 1 بار، 2 بار اور پھر بار بار میں اماں کو پکارتی چلی جا رہی تھی، لیکن شاید اماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں چیخ کر رونے لگی۔ میرے پاس اس وقت منانے کے لیے
بہت سارے دکھ تھے۔ میری بے بسی کا دکھ، اماں کی موت کا دکھ، عزت کے چلے جانے کا دکھ۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کس دکھ پر چیخ چیخ کر بیان کروں۔ اماں کو ارد گرد کے چند جاننے والوں کی مدد سے دفنا دیا گیا، اور پھر میں نے چلتے پھرتے ہوئے اماں کا دکھ منایا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میرے حالات مجھے اجازت دیتے اور میں ایک بار تسلی سے بیٹھ کر اماں سے بچھڑ جانے کا دکھ مناتی۔ اماں مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب بچیاں میرے لیے مسئلہ بن رہی تھی۔ شمائلہ تو بڑی تھی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی تھی، لیکن شمسہ ابھی چھوٹی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے جاتی اور شمائلہ کو سمجھا جاتی کہ کبھی بھی دروازہ مت کھولنا۔ میں نے گھر سے دور بھیک مانگنا چھوڑ دیا، گھر کے ارد گرد ہی سڑکوں پر بھیک مانگتی اور دن میں کئی بار آ کر بچیوں کو دیکھ جاتی تھی۔ زندگی میں اماں جان کے چلے جانے کے بعد مشکلیں مزید بڑھ گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ شمائلہ بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی اور اب وہ اس قابل تھی کہ شمسہ کو سنبھال سکے۔ زندگی نے اماں کے بغیر بھی جینا سکھا ہی دیا تھا، اور آہستہ آہستہ اماں کا غم بھی مندمل ہو گیا۔ شمسہ باتیں کر لیتی تھی، اس نے مجھے اماں بلانا شروع کر دیا۔ وہ دیکھنے میں بے انتہا پیاری تھی، اتنی پیاری کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ گوروں کے ملک سے آئی ہو، بالکل انہی کی طرح سرخ و سفید۔ اب وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، ارد گرد کے لوگ اس کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ میں نے اکثر اسے میلے حلیے میں رکھنا شروع کر دیا تھا۔ پھٹے کپڑے، میل میں اٹا ہوا وجود اور میلے میلے بکھرے ہوئے بال۔ زندگی کے دن اسی طرح گزرتے چلے گئے جب تک کہ شمسہ 4 سال کی نہیں ہو گئی، اور اب وہ نہ صرف ساری باتیں کر لیتی بلکہ ہر بات سمجھتی بھی تھی۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ شمائلہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی تاکہ وہ بھی بھیک مانگنا شروع کرے۔ اور آج دوسرا دن تھا جب میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی۔ پہلے دن سٹاپ پر رکتی ہوئی گاڑیوں نے اس کی معصوم شکل دیکھ کر اس کے کٹورے میں کافی نوٹ ڈالے، اور وہ کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی جو کافی دیر اس کے پاس رکی رہی تھی، اس نے شمسہ کے کٹورے میں اچھے خاصے پیسے ڈال دیے۔ اس شام میں بے حد خوش ہوئی۔ میں نے دونوں بچیوں کو چیز بھی لے کر دی تھی اور گھر واپس لے کر آ گئی تھی، اور دوسرے دن آج پھر وہ گاڑی اس کے سامنے تھی۔ ابھی اس کی بھیک مانگنے کی شروعات تھی، اس لیے میں اسے خود سے دور نہیں جانے دیتی اور بھیک مانگتے ہوئے بھی مسلسل میں اس پر نظر رکھتی۔ وہ کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی آج بھی اس کے پاس آ کر رکی، اور میں نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ یہ وہی گاڑی ہے جو کل کافی دیر شمسہ کے پاس رکی رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے پاس اجنبی لوگوں کو دیکھ کر میرے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ میں جلدی سے گاڑی کی جانب بڑھی، تبھی گاڑی میں موجود شخص نے شمسہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور میں نے اسے زور سے پکڑ لیا۔ میں اسے یہ بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اس شخص کی شکل دیکھتے ہی میں چونک سی گئی تھی۔ سب سے زیادہ میرے لیے حیرت کا باعث تھی اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں۔ جس طرح میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، بالکل اسی طرح وہ حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی شمسہ کو دیکھتا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے جلدی سے شمسہ کو کھینچ کر اس سے دور کرتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور وہاں سے لے کر چلی گئی۔ میں جاتے ہوئے مسلسل خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ گاڑی وہیں کھڑی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا تھا۔ اگلے 2 دن بھی یوں ہی گزر گئے، لیکن دوبارہ میں نے وہاں پر اس گاڑی اور اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ اب میں مکمل پرسکون ہو چکی تھی۔ آج شمسہ کو بھیک مانگتے ہوئے تقریباً کوئی 15 دن ہو چکے تھے، اور میں یہ دیکھتے ہوئے بے حد خوش تھی کہ کوئی بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا تھا۔ وجہ تھی اس کی خوبصورتی اور معصومیت تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اور حالات کیسے ہوں گے، لیکن اس وقت میرے روزگار میں شمسہ اور شمائلہ کے مانگنے کی وجہ سے اضافہ ہو رہا تھا۔ شمسہ شمائلہ اور مجھ سے دلی طور پر کافی وابستہ تھی۔
اس نے آنکھ کھولتے ہی مجھے ہی اپنی ماں کی طرح دیکھا، اور اب وہ بھی مجھے ہی اپنی ماں سمجھتی تھی۔ اس رات میں شمسہ اور شمائلہ کے ساتھ اپنے گھر پر موجود تھی جب میرے گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی۔ ارد گرد کے لوگ کبھی دستک دے کر نہیں آئے، اور نہ ہی ہم میں دستک دینے کا کوئی بھی رواج تھا۔ میں حیرت سے دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی، اور جوں ہی دروازہ کھول کر دیکھا تو سن رہ گئی تھی۔ وہی شخص تھا جو اس دن مجھے گاڑی میں نظر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، اور میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں پر صاحب جی؟ میں نے بے حد سخت اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں اندر آنا چاہتا ہوں اور تم سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں دروازہ زور سے بند کر دیتی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا۔ نہ جانے کیوں اس کے ارادوں کو دیکھ کر میرا دل لرز رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اندر داخل ہوا، اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اندر آ کر وہ چارپائی پر بیٹھ گیا، اور میں بھی اس کے سر پر کھڑی بس اسے ہی دیکھے چلی جا رہی تھی۔ آج سے 4 سال پہلے تمہیں یہ بچی کوڑے دان سے ملی تھی، اور تم نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اور اب اپنے ساتھ اسے بھیک مانگنے لے جاتی ہو۔ سنجیدہ لیکن نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے میرے سر پر بم گرا دیا۔ شاید وہ اس دن بس سٹاپ پر شمسہ کو دیکھنے کے بعد مسلسل ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے بارے میں جانکاری حاصل کر رہا تھا، جو کہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ ارد گرد کے سبھی لوگ شمسہ کی حقیقت سے واقف تھے، اور کوئی بھی تھوڑی سی لالچ کے عوض اسے ساری معلومات دے سکتا ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو صاحب، اور تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز بلند ہو گئی تھی، اور میرے لہجے میں غصہ بھی آ گیا تھا۔ تبھی اس شخص نے جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکالی، اور ساتھ میں موبائل پر ایک تصویر جسے دیکھتے ہی میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں صرف تم سے یہی جاننا چاہتا ہوں، کیا یہی وہ بچی تھی جو تمہیں 4 سال پہلے ملی؟ اور میں بس حیرت سے اس کے موبائل پر موجود تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ شخص اگر اتنی معلومات حاصل کر چکا تھا تو یہ معلومات نکالنا بھی اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ وہ بچی میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے کھو دینے کا خوف مجھ پر حاوی ہوا، اور میں جلدی سے سامنے موجود شخص کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ تم جو بھی ہو اور جو کچھ چاہتے ہو، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے میری بیٹی اور مجھے بخش دو۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے میں نے اس لڑکی سے شادی کی جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ جس وقت وہ پیٹ سے تھی اس وقت میں بیرون ملک چلا گیا تھا، کیونکہ گھر کے حالات بہتر نہیں تھے۔ میں اسے اپنی ماں کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ تب تک ہم دونوں رابطے میں رہے جب تک کہ اس کی ڈلیوری کا وقت قریب نہیں آیا۔ میری ماں کو میری بیوی ذرا برابر بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اور میری ماں اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ پیسے کماتے ہوئے میں اپنی بیوی سے مکمل طور پر غافل ہو گیا تھا۔ اس روز مجھے گھر سے کال آئی، اور مجھے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی مجھے یہ تصویر موصول ہوئی جسے دیکھتے ہی میں اسے ملنے کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بتایا گیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اس کی تدفین کے لیے بھی نہیں آ سکتا تھا، اور اسی وقت میں غم سے مکمل نڈھال تھا۔ میری بیوی کے والدین اس سے صرف اس وجہ سے ناراض تھے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے پسند کی شادی کی تھی۔ تقریباً کوئی 15 دنوں کے بعد میں نے گھر میں دوبارہ کال کی اور اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ جب میری ماں نے دکھ بھرے لہجے میں مجھے بتایا تھا کہ بچی بھی ماں کے ساتھ ہی انتقال کر گئی تھی۔ اتنی بڑی بات اور ان لوگوں نے مجھ سے چھپائی رکھی، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہوا تھا، ورنہ وہ لوگ مجھے بچے کی مردہ تصاویر بھیجتے، یا مجھے اسی وقت بتا دیتے جب بچی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن مجھے سچائی کا علم نہیں ہو پایا تھا۔ تقریباً کوئی 3 ماہ کے بعد
میں واپس آیا اور چھان بین شروع کر ڈالی تھی جب اسی ہاسپٹل سے مجھے معلوم ہوا کہ میری بچی کا انتقال نہیں ہوا تھا، لیکن میرے گھر والے سچائی اگلنے والے ہرگز نہ تھے۔ میں نے اس دن سے اپنی بچی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ہر رشتہ ختم کر لیا اور یہیں پر کاروبار شروع کیا۔ میں اس روز سے اپنی بچی کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی، جب تک کہ اس روز سٹاپ پر بھیک مانگتے ہوئے اس بچی نے مجھے شدید طور پر اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کی آنکھیں ہو بہو میری جیسی تھی اور باقی خد و خال ماں کے جیسے وہ خطرناک حد تک میری بیوی سے مشابہت رکھتی ہے۔ لیکن دوسرے ہی روز میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، لیکن وہ تم سے مشابہت نہیں رکھتی۔ میں اسی روز سے چھان بین کر رہا ہوں اور آج مجھے پتہ چل ہی گیا ہے کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، بلکہ تم نے اسے یہیں سے اٹھوایا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل گر رہے تھے۔ اس بچی کو میں نے جس نیت سے بھی پالا تھا، مجھے اب معلوم ہوا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ سچائی میرے سامنے تھی اور مجھے اقرار کرنا پڑا کہ یہ وہی بچی ہے۔ آخر کار اس شخص کی منت سماجت کے بعد میں نے وہ بچی اس کے حوالے کر دی۔ میں نے اس کی دی ہوئی ساری رقم کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ پولیس کے پاس بھی چلا گیا تو وہ بچی مجھ سے لے کر جا سکتا ہے۔ اس روز میں نے دل پر پتھر رکھ دیا جب وہ سوئی ہوئی شمسہ کو اٹھا کر گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس روز میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں روتے ہوئے گاڑی تک چلی آئی اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس روز مجھے اس کہاوت کی سچائی کا علم ہوا کہ جنم دیے گئے بچوں سے زیادہ پالے گئے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ شمسہ اس گھر سے چلی گئی تھی اور میرے لیے جیسے تاریکیوں کا آغاز ہو گیا۔ آج اسے گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ نہ ہی میں بھیک مانگنے گئی اور نہ ہی اس گھر میں سکون مل رہا تھا۔ شمائلہ بھی مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ شمسہ کہاں چلی گئی ہے، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے ہر چیز اس کی یاد سے وابستہ ہے۔ یہ تیسرا دن تھا اور میں خاموشی سے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی جب مجھے وہ آواز آئی جسے سن کر میرا دل تھم سا گیا تھا۔ اماں! وہ معصوم پکار جسے سننے کے لیے میں تیسرے دن سے تڑپ گئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اٹھی اور دروازے میں کھڑی ہوئی شمسہ کو دوڑ کر گلے میں لگا لیا۔ وہ بھی مجھ سے چمٹ کر بے تحاشا خوش تھی۔ آج اس کا پورا حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آسمان سے ایک ننھی سی پری اتر آئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی کھڑا اس کا باپ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ آپ کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ پائے گی، اس لیے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ میرے انکار کے باوجود اس روز مجھے وہ اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے ایک علیحدہ گھر میں شفٹ کروا دیا تھا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ میں ان کے لیے بڑی بہن کے جیسی ہوں اور وہ ساری زندگی میرے احسان مند ہیں کہ میں نے ان کی بچی کو ایک نئی زندگی دے ڈالی تھی۔ آج میں شمسہ کے ساتھ ایک عزت بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ ہم اسی گھر میں عزت سے رہتے ہیں۔ شمسہ اور شمائلہ دونوں سکول جاتی ہیں اور میں بس گھر کا کام کاج کرتی ہوں۔ عزت سے ہمیں ضرورت کی ہر چیز اسی گھر میں دستیاب ہو جاتی ہے۔ شمسہ کا باپ کبھی کبھار اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، لیکن پھر ایک دن گزار کر وہ واپس آ جاتی ہے۔ لیکن وہ اپنے باپ سے ہر روز ملاقات کرتی ہے۔ زندگی میں کچھ احسانات آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ رشتے صرف جی سے منسلک ہوتے ہیں اور ان رشتوں کے لیے پھر آپ جی جاں سے چاہنے کے باوجود بھی بچھڑ نہیں پاتے، اور یہی زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا
تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔